الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین و ناظرین، ہماری کئی ساری ویڈیوز جو ہیں وہ جادو سحر کے اوپر چلی آ رہی ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں یہ عرض کیا گیا کہ اس بات پہ گفتگو ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو ہوا تھا یا نہیں۔ تو بڑی تفاسیر، تفسیر ابن عباس، تفسیر ابن کثیر، مظہری، جساس، عینی، قرطبی، بڑی بڑی تفاسیر کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے معوذتین، دو پناہ دینے والی صورتیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان کا جو شان نزول ہے وہ یہی بیان کیا گیا ہے۔ خاص طور پر تفسیر ابن کثیر، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل، بڑی وضاحت سے اس پر کہہ لیجئے بحث کی ہے، یا بڑی تحقیق سے اس پہ کام کیا ہے۔ ایسے ہی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مسند میں بھی احادیث موجود ہیں، مگر بڑی ٹھوس قسم کی احادیث ہیں، اور سیاستہ کے اندر بھی ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، بخاری، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایات موجود ہیں۔ اب اصل میں یہ سسٹم تو شروع سے ہی چلا آ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، سلیمان علیہ السلام کا دور ہے، جادو کا دورہ ہم اس پہ گفتگو کر چکے ہیں، کو ہاروت ماروت، دو فرشتوں کا زمین پر آنا، بابل میں رہ کے لوگوں کو جادو سکھانا، اور ساتھ ہی ان کو بتانا کہ ہم تمہاری آزمائش کے لیے ہیں اور اس طرف نہ جاؤ، فلا تکفر، کفر اختیار نہ کرو۔ تو یہودی جو تھے وہ دین کے تو دشمن تھے ہی اس معاملے میں، جو بگڑے ہوئے تھے، تو وہ تو انبیاء پہ پیچھے بھی الزام لگاتے آئے کہ یہ کافر ہیں، یہ کفر کر رہے ہیں معاذ اللہ۔ تو ایک گروہ یہودیوں کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مختلف طریقوں سے کوشش کر رہا تھا جادو کرنے کی، نہیں ہو رہا تھا۔ انہیں پتہ لگا کہ ایک مدینہ کے اندر بہت بڑے عاصم بن لبید بن عاصم یہودی ہیں، وہ بڑے مشاق اور بڑے اس پہ مہارت رکھتے ہیں۔ انہوں نے ان سے کہہ لیجئے ملاقات کی، ان کو ملے، اور بڑی اس دور کے اعتبار سے بعضوں نے 3 درہم 3 دینار لکھے ہیں، مختلف روایات ہیں، آفر کر کے ان کو تیار کر لیا۔ تو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اور باقی کچھ مفسرین نے لکھا کہ ایک چھوٹا بچہ گھر میں کام کرنے والا تھا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدمت کے لیے، تو اس نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنگھی، جسے بالوں میں کنگھی کرتے تھے، وہ کچھ بال، اس سے کچھ چیزیں، وہ چیزیں اٹھا لیں اور وہ لبید بن عاصم یہودی تک پہنچ گئیں۔ تو اس نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ ان پر تانت لے کر، لیدر، اس تانت کے اوپر اس نے 11 گرہیں لگائیں، کھجور کے گھابے کے اندر اس کو لپیٹ کر ایک ویران کنویں کے اندر جو ہے اس پتھر کے نیچے اس کو رکھ دیا۔ تو اس میں جو اچھے بڑے درجے کے مفسرین اور صحیح ترین احادیث ہیں، وہ صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایات نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مجھے شاید آج یہ کام کرنا تھا تو میں نے شاید نہیں کیا، شاید آج میری باری اس بیوی کے پاس جانے کی تھی، شاید آج یہ نہیں کیا۔ کچھ وہم ہونے لگا، کچھ تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا نسیان کی سی کیفیات پیدا ہونے لگیں، کچھ طبیعت پہ بھی گرانی روایات سے پتہ چلتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعا کرنا بھی احادیث میں مفسرین نے نقل کیا ہے، دعا کی۔ تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ نے وہ خواب میں ان کو بتا دیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ ایک طرف پائنتی میں میکائیل علیہ السلام اور سرہانے کی طرف جبرائیل علیہ السلام دونوں آپس میں مذاکرہ کر رہے ہیں کہ ان پہ کیا کیفیت ہے۔ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان پہ سحر، جادو کے اثرات ہیں، اور فلاں جو ہیں لبید بن عاصم یہودی جو ہیں انہوں نے کیے ہیں، عاصم بن لبید یہودی جو ہیں وہ انہوں نے کیے ہیں۔ خیر، تو اب نام تک کا پتہ لگ گیا۔ بہرحال
روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 صحابہ کو، حضرت علی ہیں وہ بھی ساتھ، وہاں اس کنویں تک پہنچے. اس کنویں سے اس کنگھی کو نکالا گیا جس میں گرہیں لگا کے بند کی گئی تھیں. تو اس میں چونکہ 11 گرہیں لگی ہوئی تھی، اللہ نے یہ معوذتین کا نزول ہوا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ایک آیت پڑھتے اور وہ گرہ کھلتی چلی جاتی، دوسری آیت، تیسری آیت، سب ساری گرہیں کھل گئیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وہ کیفیات تھیں جادو کی وہ ختم ہو گئیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک ہو گئے. تو اب یہ جو میں نے شروع میں بتایا کہ جادو جو ہے وہ ایک طبیعی چیز ہے، جس طرح زہر اثر کرتا ہے، ٹھنڈی چیزیں ہم پیتے ہیں، پانی پیتے تو پیاس بجھتی ہے، کھانا کھاتے ہیں تو بھوک ختم ہوتی ہے. تو اس طرح کے جو طبیعی تقاضے ہیں، طبیعی چیزیں ہیں، وہ انبیاء پر بھی اسی طرح ہی اثر کرتی ہیں. ادروائز اگر انبیاء کو بالکل ہی ما فوق الفطرت بنا کے پیدا کر دیا جاتا یا ان کی کیفیت ایسی رکھتی جاتی تو لوگ تو اتباع سے پھر جان چھڑانے لگتے. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کسی اللہ والے نے کیا خوب بات کی. علامہ احمد شاہ کشمیری رحمہ اللہ بخاری کے بہت بڑے شارح، بہت بڑے محدث ہیں، رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے قول کسی جگہ پڑھا تھا، انہوں نے بھی وہی انداز اختیار کیا کہ جادو جو ہے چونکہ ایک طبیعی چیز ہے، اس کا اثر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد بن عبداللہ پہ ہوا، محمد الرسول اللہ پہ نہیں ہوا. اب اس بات کو چونکہ یہ اصل میں یہ جادو جو انبیاء کے دور میں چلا آ رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام دیکھیں نا، میں نے وہ پچھلے واقعے میں یہ بات بتائی ہے کہ وہ دیکھتے ہی جب جادوگروں نے اور قرآن پاک نے اس سحر کو وجاؤ بسحر عظیم بھی کہا ہے کہ وہ عظیم بڑے درجے کی جادوگری تھی. مگر موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہی ان کو کہتے ہیں کہ فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ، آپ نے یہ جو کچھ کیا ہے، رسیاں اور اعصاب پھینکے ہیں، یہ جو سانپ بن گئے چلنے لگے ہیں، تو یہ حقیقت میں سانپ نہیں ہے. یخیل الیہ من سحرہم، ان کے تخیل میں یہ آنے لگا کہ یہ سحر کی وجہ سے ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جلیل القدر نبی ہیں، مگر وہ جب انہوں نے اپنا عصا پھینکا سب کچھ نگل گیا، سحر اور معجزے میں فرق واضح ہونے لگا. تو انبیاء جو ہیں ان کا جو معجزہ ہوتا ہے وہ تو لوگوں کو عاجز کر دیتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، قلب پہ نازل ہو رہا ہے. تو شیطان اور جنات کی جو قوتیں ہیں، جادو تو طاقت ہی کیا ہے، شیطانی طاقت ہے، ایک مطلب مشق ہے، ایک سسٹم ہے، مگر قرآن پاک تو واضح صاف اصول دے رہا ہے کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، جب حق آتا ہے تو باطل بھاگتا ہے، بے شک باطل کا بھیجا ہی پھاڑ دیتا ہے، حق تو ہے ہی غالب ہونے کے لیے. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، ان کا قلب جس پہ قرآن اتر رہا ہے، قرآن خود چیلنج کر رہے ہیں اللہ پاک کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کے محافظ ہیں. تو وہ قرآن مقدس مصقع مصفہ مجلہ کتاب جس مطہر قلب پہ نازل ہوتی رہی ہے، 22-23 سال کا عرصہ ہے، تو وہ قلب تو قرآن پاک کے نزول سے پہلے سے اس کو محفوظ کر دیا گیا. قرآن پاک کی آیات بتاتی ہیں کہ لہو معقبات، بڑے مضبوط فرشتوں کے ساتھ آیات آقا کے قلب پہ اتاری جاتی تھیں. قرآن یہ بتا رہا ہے کہ قرآن کو نازل بھی اللہ نے کیا، قرآن کو جمع بھی اللہ نے کیا، پھر بیان بھی، اس کی تشریح بھی اللہ نے کروائی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر اعتبار سے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جادو ان پہ اثر کر گیا. جادو نبوت پہ اثر نہیں کرتا، جادو انبیاء پہ اثر نہیں کرتا، صرف طبی تقاضے تھے. اور اصل جو بات ہے وہ حقیقت وہ یہ ہے، جو بڑے آئمہ، جو بڑے اللہ والے آئمہ ہیں، ان کی اگر کتابوں کی مراجعت کی جائے، ان کی اوراق ثانی کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تعلیم امت کے لیے تھا. جیسے پیچھے بھی لوگ جادوگری کا دورہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی، سلیمان علیہ السلام کے دور میں، اللہ نے ان انبیاء کو معجزات دے کر بھیجا اور سحر کا بطلان ہوا، سحر کی کیفیات کو ختم کیا گیا، اور حاکمیت، قوت، طاقت اللہ جل جلالہ امن والو کی ہے پوری کائنات کے اندر. وہاں پر بھی اللہ نے یہ فرمایا کہ ایسا نہیں ہے الا باذن اللہ. جہاں پر یہ بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا سارا نظام، ساتھ یہ بھی بتایا سلیمان علیہ السلام کا دور تو بھی یہ بتایا گیا کہ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، کہ کسی کو ضرر پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے الا باذن اللہ، اللہ کی اجازت کے بغیر. ہاں یہ درست ہے
کہ عام کمزور مسلمانوں کے لیے بڑی تنبیہ ہے اس واقعے کے اندر، کہ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور بھی کافی ساری احادیث ملتی ہے ستہ کی، کہ پناہ دینے کے لیے، پناہ پکڑنے کے لیے، ظاہری اور باطنی پناہ کے لیے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تو پچھلی آسمانی تورات، زبور، انجیل اور صحائف، اور نہ ہی قرآن پاک میں کوئی اور ایسی صورت ہے جو اس سے بڑھ کر ہو سورہ فلق اور سورہ ناس سے، جو انسان کو ظاہری اور باطنی، شیاطین، جنات، سحر، جادو سے اور وساوس سے اور انسانوں سے، ظالم جادوگروں سے، ہر طرح سے محفوظ کر دیتی ہے۔ یہ دو بڑی پناہ دینے والی، پناہ دی گئی یا پناہ دینے والی صورتیں، دونوں معنی بنتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس پہ بھی بات کریں گے کہ جادو کا علاج کیا ہے۔ تو یہ تو بات واضح ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نبوت کا نظام محفوظ ترین رہا، صرف بدنی تھوڑا سا اثر ہوا، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ امت کو تعلیم ہو جائے کہ سحر کیا ہوتا ہے اور جادو کیا ہوتا ہے اور معجزہ کیا ہے۔ معجزہ پھر عاجز کر دیتے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا پھینکا تو ہر چیز ہڑپ، اور جادو فوراً جادوگر گر گئے سجدے میں، ہم ایمان لائے آپ کے اللہ پر، موسیٰ پر ایمان لائے، ان کے اللہ پہ ایمان لائے۔ تو یہ فرق ہے جادوگری میں، اور ہمیشہ جو معجزات ہیں وہ انبیاء، صدیقی، اس کے بعد جو معجزات کے بعد کہہ لیجئے جو ولی ہیں، ان کے ہاتھوں پر بھی بعض چیزیں سامنے نظر آنے لگتی ہیں۔ ایسی چیزیں جو ہیں انبیاء پر ہوتی ہیں تو وہ معجزات ہیں۔ ایسے ہی اللہ بعض دفعہ اللہ والوں کے اوپر بھی وہ کرامات، الکرامت الاولیاء حق او کما قال، تو اللہ والوں کے اوپر بھی ایسی چیزوں کا اظہار بعض دفعہ ہوتا ہے، وہ ان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، یہ تصرفات الہیہ ہیں، اللہ خود کر رہا ہوتا ہے، اور پھر قوم اس کے سامنے عاجز اور بے بس ہو جاتی ہے۔ تو یہ بات سامنے ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت محفوظ تھی۔ تو باقی باتیں ہم اگلی ویڈیو میں، کہ جادو کا بہترین علاج کیا ہے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔